नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अनिल क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद के इस दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 अहकामात बयान किए हैं। नंबर 1 तहवील किबला, नंबर 2 तौहीद और तौहीद पर कुछ दलाइल, नंबर 3 आयत बिर और इसके ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे के अंदर 36 अहकामात जिक्र किए हैं और उनका तज़किरा किया है। और नंबर 4 वाक़या ताउन, नंबर 5 तालूत और जालूत का बाहम जंग व जिदाल, उसका तज़किरा भी इस पारे के आखिर में किया है। तो गोया कि 5 अहकामात हैं इस पारे के अंदर जो बड़े तफसील के साथ बयान होंगे। सबसे पहला हुक्म तहवील किबला का, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ये वो आयत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस मौके पर नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद तकरीबन कोई 17 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही नमाज मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे और फिर बार बार अल्लाह की तरफ देखते, आसमान को देखते, ऊपर देखते, अल्लाह से इल्तिजाएं करते। तो वो जो कैफियत थी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको अल्लाह पाक बयान करते हैं कि आप बार बार मुड़ के अपना चेहरा अल्लाह की तरफ देखते हैं। अल्लाह को पता है कि आप चाहते क्या है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे ये कि उनका किबला बैतुल्लाह हो, बैतुल मक़दस ना हो। मालिक कायनात ने ये हुक्म नाजिल कर दिया और अल्लाह ने ये मुकम्मल आयतें आती हैं वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि जहां भी हो, जिस जगह भी हो, अपने चेहरे बैतुल्लाह की तरफ कर लो। अब तुम्हारा किबला गोया के पक्का और मजबूत वो बैतुल्लाह हो गया है। अब इस तरफ मुंह करके नमाजें अदा करो। तो इस पारे के अंदर पहला जो टॉपिक है वो ये है। और दूसरा मसला जो इस सिपारे के अंदर बयान किया गया वो है तौहीद का मसला। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर एक दावा है। यानी ए इंसानों, सब का सब इंसान जितने भी कायनात के अंदर मौजूद हैं, बल्कि कुल जहां, इनका जो परवरदिगार है वो एक ही इलाह है और वो अल्लाह है और उसके अलावा कोई और माबूद नहीं। ये एक दावा है। फिर इस दावे पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे के अंदर 9 दलाल दिए हैं कि ये 9 काम ऐसे हैं जो दलील के तौर पर अल्लाह ने पेश किए कि देखो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और ये काम कर सकता है। तो जब कोई और काम नहीं कर सकता तो आप साबित कदम हो जाओ इस बात पर कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, जमीन आसमान की तख्लीक। अब जमीन आसमान अगरचे ये साइंस तरक्की पर है, लेकिन इसके बावजूद ना जमीन बना सकती है ना आसमान बना सकती है। तो जमीन आसमान का जो खालिक है वही असल में माबूद है और वो एक ही है। और इसी तरह वख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात दिन का इख्तिलाफ, यानी रात आती है तो दिन चला जाता है, दिन आता है तो रात चली जाती है। ये जो तरतीब है ये भी अल्लाह की तरफ से कोई और नहीं कर सकता। वल्फुल्किल्लज़ी तजरी फिल बहर, तीसरे नंबर पर समुद्रों के अंदर बड़ी बड़ी मजबूत कश्तियां चला देना। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, आसमान से बारिश बसाना कतरा कतरा करके और इसके जरिए से फ़अहया बिहिल अर्द, ज़मीन को जिंदा करना। ये भी अल्लाह तबारक की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और ज़मीन के अंदर जानवरों को जिंदा करना और फैला देना। ये जानदार की जान और इसके हयाती की बका ये अल्लाह पाक ने रखी हुई है, कोई और नहीं रख सकता इतना निज़ाम। व तसरीफ़ रियाह, और इसी तरीके से हवा का चलना। व सहाबिल मुसख्खरी, और फिर बादलों का आसमान के और ज़मीन के दरमियान में मुअल्लक होना और बारिश बसाना, ये भी अल्लाह पाक की कुदरत में इनकी निशानियों में से एक निशानी।
اور پھر بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو رزق پہنچانا، یہ قدرت کی 9 نشانیاں ہیں۔ ان 9 نشانیوں میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اللہ کی توحید جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دوسرا جو مضمون اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ اور تیسرا مضمون جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بیان کیا وہ ہے آیت بر، اور اس کے ضمن میں اللہ پاک کے کچھ احکامات۔ آیت بر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے گویا کہ خلاصتاً اعتقاد سمجھا دیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک انسان کے عقل کو ایک طرف مضبوط کر کے ٹکا دیا ہے۔ وہ کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ اللہ ہی اصل میں انسان کا مابع اور ملجا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا چہرہ کر لینا مشرق کی طرف مغرب کی طرف، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الاخر، دل کا رخ اللہ کی طرف کرو۔ حقیقی عبادت اپنے دل، اپنے خواہش، اپنے آرزو اور اپنے اخلاص کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، حقیقت میں یہ ہے عبادت اور یہ ہے بندگی۔ باقی چہرہ کسی طرف بھی کر لو، لیکن احکامات کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں ان کے مطابق تو انسان کو ڈھلنا پڑے گا۔ بہرحال اصل جو عبادت ہے اور عبادت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاص اور دل کی توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ پھر اس کے ضمن میں 36 اس پورے پارے کے اندر احکامات مالک کائنات نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، صفا مروہ کے درمیان سعی، یعنی اس کا حکم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان کو شعائر اللہ کرا دینا۔ نمبر 2، شہید کا مقام، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نمبر 4، کتمان حق، یعنی حق کو چھپا لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، یہ بینات کو یعنی واضح اللہ پاک کے دین کو چھپا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر حلت اور حرمت کے کچھ مسائل اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ مکمل ایک رکوع ہے۔ اس کے اندر جانوروں کے اندر جو حلت اور حرمت کے مسائل ہیں ان کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، یعنی کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آیت آتی ہے آیت بر، اس کے اندر اللہ پاک نے کچھ احکامات ہیں جن کے کرنے کا اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن سے رکنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان، اور اسی طریقے سے اللہ پاک کی کتب پر یعنی کتابوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ان پر بھی ایمان، اور اسی طریقے سے اللہ پاک کے انبیاء یعنی نبیین پر ایمان، وآت المال علی حبہ، اور محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم، اور اسی طریقے سے ذوی القربى والیتامى والمساکین، یعنی قریبی رشتہ دار کے حقوق، یتیم کے حقوق اور مسکین کے حقوق، وابن السبیل اور مسافروں کے حقوق، ان کے اللہ پاک نے بھی حق بیان کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حکم یہ بیان کیے ہیں کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد والموفون بعہدہم، اپنے وعدے جو آپ کرتے ہو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، اور انسانوں کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو بھی پورا کرو۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے صبر کی تلقین کی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس کے اندر اللہ پاک نے قصاص کے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وصیت کا تذکرہ کیا ہے، وصیت کے احکامات، یعنی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس میں اللہ پاک نے وصیت کے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں اللہ پاک نے مکمل ایک رکوع آ رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ماہ رمضان کی شان اور اسی طریقے سے روزوں کی فرضیت کو اللہ پاک نے بیان کیا، گویا کہ روزے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے التجائیں کرو، دعائیں کرو،
اور پھر اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق کچھ ابتدائی مسائل بیان کیے اور اسی طرح اعتکاف کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے. اور پھر اس آیت کے بعد ولا تاکلوا، اس کے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکل حلال اور کھانے کا اور اکل حرام سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، یعنی مال کسی کا باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور اس کے بعد پھر جو رکوع آ رہا ہے یسألونک عن الاحل قل ہی مواقیت، اس میں اللہ پاک نے ہلال یعنی چاند کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے ہیں، چاند کے دیکھنے کا اور چاند کی وجہ یہ کم اور زیادہ کیوں ہوتا ہے، اس مسئلے کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اور پھر درمیان میں اللہ پاک نے کچھ مسائل اور ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اشہر الحرام یعنی کچھ حرمت والے مہینوں کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یعنی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہ خرچ کر کے بخیل بن کے اپنے ہاتھوں کو اللہ ہلاکت میں نہ ڈالو. پھر اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، اور ان کے اندر یعنی حج عمرہ کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو بھی اللہ پاک نے کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یہ دعا سکھائی ہے. اس کے بعد ایک واقعہ ایک چھوٹا سا آتا ہے ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے جو نضر بن حارث ایک یہودی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بڑی تعریفیں کرتا تھا، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا تھا تو پھر وہ مسلمانوں کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا تھا. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کر دیا ہے. اور پھر اس سے اگلے رکوع میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا حکم دیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ہجرت کا بھی حکم دیا ہے، ہجرت کے کچھ مسائل بھی بیان کیے. پھر یسألونک عن الخمر والمیسر، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر یعنی شراب کے حرمت کے بارے میں نشاندہی کی اور شراب کی حرمت کا مسئلہ بیان کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگلی آیت میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، اس آیت میں مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یعنی مشرک مرد ہو یا مشرک عورت ہو، اس کے ساتھ مسلمان مومن معاہد اپنا لڑکی کا نکاح یا بچے کا لڑکے کا نکاح یہ نہ کرے. اور پھر اسی طریقے سے اگلا جو رکوع ہے یسألونک عن المحیض، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مسئلوں کو بیان کیا ہے، ایک عورت کے حیض کے متعلق مسئلہ، اور اسی طریقے سے جو حیض والی عورت ہے ان کے قریب شوہر کے نہ جانے کا مسئلہ، اور دوسرے نمبر پر ایلا کا مسئلہ، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کچھ مسائل بھی اس کے ضمن میں اللہ نے بیان کر دیے ایلا کے ضمن میں. اور پھر اسی طریقے سے الطلاق مرتان، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مسئلے بیان کر رہے ہیں، ایک طلاق اور طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عدت کے مسئلے کو یعنی عورت کے جو عدت ہے اس کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آگے جو رکوع آ رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رضاعت کے مسئلے کو بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس طریقے بچوں کی تربیت کے متعلق بھی مسائل بیان کیے ہیں، اور ایک مہر کا یعنی عورت جو اپنے خامد سے ایک مہر لیتی ہے اس کے متعلق بھی ایک مسئلہ بیان کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ، یہاں سے اللہ پاک نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہو تو اس کو پیغام نکاح نہ بھیجا جائے. ہاں ہیلتاً اشارتاً اگر کوئی بات کی جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن پختہ اور پیغام عدت کے دوران کوئی مرد نہ بھیجے، اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اور اسی طرح پھر آخر میں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی محافظت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، بالخصوص درمیانے درجے کی نماز یعنی عصر کی یا صبح کی یا عشاء کی نماز بقول اختلاف، اس کی تائید اللہ پاک نے زیادہ کی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چوتھا مسئلہ یعنی قرآن مجید کے جو احکامات اللہ نے ذکر کیے اس میں چوتھا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے، وہ مسئلہ ایک تعاون کا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ
मुफस्सिरीन बख्तलाफ कुछ आदमी थे जो हजारों के तादाद में, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, तकरीबन कुछ 40,000 आदमी थे या 1000 आदमी थे या कुछ थे, वो एक इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में चले गए। अब किस वजह से चले गए, दो कौल आते हैं, या तो ताउन का मर्ज उधर फैल चुका था इस वजह से छोड़ के चले गए कहीं हमें ताउन के मर्ज में मुब्तला ना हो जाए, या फिर जिहाद के डर की वजह से अपना इलाका छोड़कर किसी और इलाके में चले गए थे। तो फिर अल्लाह पाक ने उनको वहीं जहां वो पहुंचे थे वहीं अल्लाह ने कह दिया कि मुंह तो तुम मर जाओ, तो वो मर गए। फिर मरने के बाद अल्लाह ने दोबारा इनको जिंदा भी कर दिया और ये बतलाया कि देखो अगर तुम मौत से बचना चाहो तो बच नहीं सकते, मौत तो आने वाली, वो तो अटल फैसला है। लिहाजा अपना नजरिया अल्लाह पर रखो और भरोसा अल्लाह पर पुख्ता रखो। और अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा, यहां से लेकर इस पारे के आखिर तक वो एक वाकया तालूत और जालूत का बयान किया गया है। इसकी तफसील में जाने की तो जरूरत नहीं कि एक बादशाह था जिसका नाम जालूत था। उस जालूत बादशाह ने ये कौम अमालका में से था, इसने बनी इसराइल पर हमला किया और बनी इसराइलों को अपना कैदी बना लिया, यानी गुलाम बना लिया। तो फिर कई अरसा ये गुलाम रहे। फिर हजरत तालूत यानी कि एक वक्त का पैगंबर था, उस पैगंबर ने तालूत को अपना जर्नैल बनाकर फिर दोबारा तैयारी की और फिर जिहाद किया। और फिर उसमें के अंदर भी एक इम्तिहान आया कि एक नहर थी, उस नहर से पानी नहीं पीना, लेकिन इन बनी इसराइलियों के वही बेअतदाली दोबारा आई कि उस बादशाह ने, तालूत ने इनको रोका कि पानी नहीं पीना, अगर पियोगे तो तुम लड़ नहीं सकोगे, अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान है। लेकिन उन्होंने जब देखा ठंडा ठंडा पानी तो पीने लग गए, जिसकी वजह से ये अजाब का शिकार बन गए। बहरहाल ये एक तफसीली किस्सा है, इस किस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। और आखिरी आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तिलका आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिलहक, कि ये वो आयतें हैं या वे वो निशानियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों के ऊपर नाजिल की हैं और रसूल पढ़कर तुम्हें सुनाते हैं। लिहाजा इन आयतों को पढ़ो और इन पर अमल करो।